السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منهم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم عسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا في الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ جاری ہے اور تفسیر بھی جاری ہے۔ یہاں پر پھر اللہ تعالی یہود کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جس وقت لیا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے لا تعبدون، نہیں عبادت کرو گے مگر اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، نہ کسی پیر کی، نہ کسی قبر کے آگے سجدہ ریز ہوگے، کسی کے بھی آگے سجدہ ریز نہیں ہوگے مگر اللہ کے آگے سجدہ کرو گے اور اسی سے دعائیں مانگو گے۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی۔ تمام انبیاء کس لیے آئے؟ اسی لیے آئے، یہی صقلئی دینے کے لیے آئے کہ عبادت لا الہ الا اللہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، نہیں کوئی الہ مگر اللہ تعالیٰ۔ سارے انبیاء کرام صرف یہی زور دیتے آئے کہ کوئی معبود نہیں، کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں، کوئی بیٹے دینے والا نہیں، کوئی بھی کچھ نہیں کرنے والا، صرف اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی سے مانگو، سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ تمام انبیاء یہی کام لے کر آئے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیم فرمائی کہ صرف عبادت اللہ تعالیٰ کی، نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی کہ بکرا ذبح کرنا ہے تو وہ اللہ کے لیے کرنا ہے اور کسی کے لیے نہیں کرنا۔ جتنی عبادات ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، باقی اور طریقہ کار کون بتائیں گے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ اس کا طریقہ کیا ہے کرنے کا۔ قرآن و حدیث کا ذمہ، حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہوا ہے، اس کے اندر رد و بدل قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ تو عبادت کس کی؟ صرف اللہ تعالیٰ کی اور کسی کی نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو گے، احسان کرو گے، اور وذی القربیٰ، اور قرابت والوں کے ساتھ، یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسنا، اور کہو لوگوں کے لیے اچھی بات، یعنی کہ
پہلے لوگوں کو یہ بھی ساتھ ہی کہا گیا تھا کہ قرابت والوں کے ساتھ بھی اچھائی کرو اور والدین کے ساتھ بھی اچھائی کرو، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، والدین جو کچھ کہہ دیں ان کی بات مان لو، اور قرابت والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور یتیموں کے ساتھ بھی اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں کے لیے اچھی بات کہو۔ یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا، تعلیم اچھی دے دی، یعنی کہ جو کچھ انہوں نے ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا، ان کو جو تورات دی گئی تھی اس کے اندر جو کچھ لکھا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا تھا وہی کچھ بتانا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بتانی ہے ان کو۔ لوگوں کو اچھی بات کہنی ہے، آج بھی یہی ہے، حکم یہی ہے کہ لوگوں کو اچھی بات کہنی ہے، قرآن و حدیث کے بارے میں بتاؤ اور کسی کے بارے میں نہ بتاؤ۔ میرے بھائیوں، نہ کسی کی اتباع ہے، اتباع صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز کو اور دو زکوٰۃ۔ اور تمام انبیاء اس کام کے لیے بھی آئے، اور یہ دو چیزیں تمام انبیاء کرتے آئے، اور حدیث میں موجود ہے کہ تمام انبیاء یہ کام کرتے آئے کہ کون سا؟ کہ نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ یہ تمام انبیاء کی قومیں جتنی بھی گزری ہیں ان کے اندر یہ شریعت موجود تھی کہ تم نے نماز بھی قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، اور آج بھی یہ شریعت موجود ہے، آج بھی یہ کام موجود ہے، اور یہ کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ نماز کا اپنے وقت پر قائم کرنا۔ میرے بھائیو، نماز کو ضرور پڑھا کرو۔ نماز کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفر اور مسلم میں فرق کس چیز کا ہے؟ وہ صرف نماز کا ہے۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان کہلا سکتا ہے؟ میرے بھائیو، اس بات پر غور کرو، نماز کو لازمی پڑھا کرو، نماز چھوڑنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آگے کیا فرمایا؟ پھر انہیں کہا گیا کیا؟ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر گئے تم مگر تھوڑے تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم منہ پھیرنے والے تھے۔ یعنی کہ تم دین شریعت کے آ جانے کے باوجود بعض تم میں سے ایسے تھے جو ایمان لے آئے، اور بعض تم میں سے ایسے تھے جو اس سے پھر گئے۔ اور یہود و نصارہ کے بارے میں آج کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب قرآن مجید آ گیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کر دی۔ قرآن مجید نے جو ان کے پاس تھا، جو کچھ ان کے پاس تھا اس کی تصدیق کر دی قرآن مجید نے، تو پھر بھی اس سے وہ اعراض کرنے لگے، اعراض کرنے لگے یہود۔ ثم انتم وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے تم سے، میثاقکم، پختہ وعدہ تم سے، جس وقت ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم، نہ بہاؤ گے اپنا خون، ولا تخرجوا، اور نہ نکالو گے، انفسکم، اپنی جانوں کو، من دیارہم، اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر اقرار کیا تم نے، وانتم تشہدون، اور تم گواہ تھے، اور تم اس بات پر گواہ بھی تھے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسہم، پھر تم وہی لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، وتخرجون، اور نکالتے ہو، فریقا منکم، ایک گروہ کو اپنے میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، اپنے میں سے ایک گروہ کو نکالتے ہو ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان پر چڑھائی کرتے ہو، وَإِن یاتوکم، اور حالانکہ یہ، اور اگر آئے وہ تمہارے پاس قیدی بن کر تو کیا کرتے ہو؟ فدیہ دیتے ہو، تفادوہم، فدیہ دیتے ہو تم ان کا، وہو محرم، اور حالانکہ حرام تھا تم پر، علیکم، تم پر، اخراجہم، ان کا نکالنا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا پس تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ اب یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہود اور عیسائیوں کو، دونوں کو یہاں پر مخاطب ہو کر فرمایا
کیونکہ مدینہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر دونوں ہی قومیں موجود تھیں اور ان کے اندر گروہ تھے۔ عیسائیوں میں تھے، عیسائیوں میں بھی دو گروہ تھے، اوس اور خزرج۔ عیسائیوں میں دو گروہ اوس اور خزرج تھے، اور اسی طرح بنو کین اور یہودیوں کے اندر بنو کینکا، بنو نصیر اور بنو قریظہ تھے۔ اب یہ کیا تھے؟ ان میں سے بنو کینکا جو ہے وہ اویس کے، یعنی کہ بنو اویس کے جو ہے نا وہ حلیف تھے، دوست، ان کو دوست رکھتے تھے۔ اسی طرح بنو نصیر جو ہے وہ جو ہے، اسی طرح خزرج کے جو ہے نا وہ دوست تھے۔ تو جب ان میں آپس میں لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، گاہے بگاہے لڑائیاں جو ہے وہ چلتی رہتی تھیں، تو جب وہ آپس میں لڑائی کرتے تو اللہ تعالیٰ تو وہ اپنے یہودیوں کو، دوسرے گروہ ہوتے تھے یہودیوں کے، ان کو قتل کرتے، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا تھا یہ کام غلط ہے، یہ تم نہ کرو، یعنی کہ اپنے یہودیوں کو قتل نہ کرو، آپس میں مل کے رہو، مل جل کر رہو، یہ غلط ہے۔ اور جب وہ اسی میں جو قیدی ہوا کرتے تھے، یا ان کے پاس ہوتے تھے، جو بھی قیدی ہوا کرتے تھے، ان کا وہ فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیا کرتے، تو کیا کہتے تھے؟ ہم نے یہ بہت اچھا کام کیا۔ یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ تم بعض کتاب پر ایمان لے آتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی کہ بعض تم چیزوں پر ایمان لے آتے ہو جو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو منع کیا کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، تو تم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ گئے، اور جب وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تم انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے۔ اب بعض پر ایمان لے اور بعض کو چھوڑ دیا انہوں نے، اور آج بھی یہی حال ہے ہمارا مسلم لوگوں کا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کیا فرمایا؟ بعض کے ساتھ ایمان لے آتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ صرف انہی کے لیے نہیں تھا، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو ایمان لے آئے، یعنی کہ جو مومنین ہو گئے ان کے لیے بھی ہے۔ فما جزاؤ، پس کیا ہے بدلہ کیا جزا ہے اس شخص کی جو یفعل، جو کرتا ہے یہ کام، ذالک، یہ، منکم، تم میں سے، الا خزی فی الحیاۃ، مگر رسوائی ہے دنیا کی زندگی کی، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس چیز سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ جو بھی تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے۔ یعنی کہ اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس شخص کا بدلہ کیا ہے جو قرآن مجید کے آ جانے کے باوجود، جو حق کے آ جانے کے باوجود اس کو جھٹلائے، اس کی بعض چیزوں پر ایمان لے آئے جو اس کے جو ہے نا موافق ہوں، یعنی کہ جو اس کے موافق، کیا مطلب؟ یعنی کہ جس پر اس کا عمل کرنا آسان ہو، کہ یہ ہاں بھی یہ کتاب، یہ چیز جو ہے نا یہ ٹھیک ہے میرے لیے، اور باقی یہ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ آج بھی یہی حال ہے ہمارے اندر۔ اللہ معاف کرے، گانا بجانا عام ہے، سب کچھ عام ہے، ہاں جی، رسم و رواج عام ہے، ہمارے اندر بھی یہی کچھ ہے۔ ہم بعض چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں، ہاں بھی یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہم اس پر ایمان نہیں لے آتے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں معاف کرے اللہ تعالیٰ۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، بس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، وہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔ میرے بھائیو، اس بات کو سمجھو، قرآن مجید اور احادیث واضح طور پر بیان کر دی گئی ہیں، اس کو ماننا چاہیے۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے۔ ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ چکے ہیں، اسی لیے ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا تمہارے اوپر حکمران بھی ایسے آئیں گے جس طرح تمہارے اعمال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور معاف کرے، ہمیں جنت میں داخل کرے، اور جہنم کے عذاب سے بچائے، اور قبر کے عذاب سے بچائے، اور قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔